بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈیٹ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباسی. ڈیٹ اسٹینڈ فار ڈفرینٹ ایشوز ڈسکشن اینڈ سولوشن. اس چینل پہ نہ صرف ہم کسی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ اس کا حل بھی بتاتے ہیں. تو آج کے ویلاگ میں بات ہوگی کہ کیا پاکستان میں جو بینک صارف ہیں ان کی صرف 5 لاکھ روپے کی رقم محفوظ ہے اور اس سے اوپر رقم محفوظ نہیں. یہ بات پاکستان کے ایک ذمہ دار شخصیت نے ایک اجلاس میں کہی. وہ اجلاس کب ہوا، کہ اس میں کون لوگ شامل تھے، اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی کیا وجہ بتائی گئی، اور پاکستان میں کتنے فیصدی لوگ ایسے ہیں جن کا بینک ڈپازٹ 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. تو آج کے ویلاگ میں اس پہ بھی بات ہوگی کہ کیا پاکستان میں جو بینک صارف ہیں ان کی رقم ڈوب سکتی ہے، چونکہ جیسا کہ عام کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان لو اینڈ وار، جبکہ میں کہتا ہوں کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان لو، وار اینڈ پاکستان پولیٹکس. تو آپ سے التماس یہ ہے کہ ناظرین آپ اس چینل پہ نئے تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. وہ یہ کہ کچھ عرصہ قبل آپ کو پتہ ہے اکتوبر 2023 میں سینیٹر سلیم مانڈی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عنایت حسین نے بھی شرکت کی. اس اجلاس میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عنایت حسین نے اس وقت جو بلند ترین شرح سود ہے اس حوالے سے ایک بریفنگ دی. انہوں نے بتایا کہ اس بلند شرح سود کا نقصان یہ ہے کہ ملکی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈپٹی گورنر نے کہا کہ پالیسی ریٹ بڑھنے سے بینک ڈپازٹس میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے 700 ارب روپے کی جو کرنسی سرکولیشن ہے اس میں کمی ہوئی ہے. ڈپٹی گورنر نے مزید آگاہ کیا کہ صارفین جن کی رقم 5 لاکھ روپے کی حد تک ہے وہ محفوظ ہیں، اس سے زائد جو رقم والے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو جمع کرائی گئی رقم کو تحفظ حاصل نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق صرف 6% لوگ ایسے ہیں جن کا بینک ڈپازٹ 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، باقی 94% لوگ ایسے ہیں جن کا بینک ڈپازٹ 5 لاکھ یا اس سے کم ہے. تو ناظرین، یہ جو خبر تھی یہ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر آپ کی طرف پھیلی. تو اس کا ایک رسپانس آیا اور اس کا ایک جواب دیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جواب کیا ہے. یہ ایک اخباری نیوز ہے. اس کے مطابق however Profit explains how this is not a cause for concern. Amongst the many duties of the State Bank of Pakistan is the protection of the interests of the depositors, and the State Bank of Pakistan over the years has done a good job at it. As iterated by Dr. Hussain in the session of the Senate's committee, no depositor has ever lost their money in the financial history of the country. Even in the cases of the worst bank runs, the State Bank of Pakistan has managed to protect the money of the depositors. تو ناظرین، یہ ایک رسپانس تھا تاکہ جو لوگ پینک تھے، جو پریشان تھے، گو کہ ان کی تعداد صرف 6% ہے جن کی بینک ڈپازٹ 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. جی تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے ویلاگ کے آخری پوائنٹ کی طرف کہ کیا اس خبر کے پیچھے کیا عمل کار فرما ہو سکتا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک خاص طبقہ ہے، چند لوگ ہی ہیں جو مختلف سچویشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اگر بینک میں انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا ہے تو اس سے بھی انہی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور لوگوں نے اپنا جو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے وہ ساری نکال کے بینکس میں رقم رکھوائی اور اس سے بینک ڈپازٹ میں اضافہ ہوا. اس سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا. لیکن اب لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ بینک انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے گا، لوگ ایک دفعہ پھر پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن یہ اس دورانیے میں جب پراپرٹیز کی قیمتیں کم آئیں، بالخصوص سوسائٹیز اور پلاٹس کی قیمتیں تھیں کچھ عرصہ قبل وہ آدھی پہ آ گئیں. تو یہ وہ وقت تھا خریداری کا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت میں خریداری کی ہے اور اب بھی وہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. تھوڑے عرصے میں جب پراپرٹی میں ایک دفعہ پھر بوم آئے گا تو یہ اپنی من چاہے قیمتوں پر پراپرٹیز کو سیل کریں گے، اور یہ ڈبل بھی ہو سکتی ہیں، ٹرپل بھی ہو سکتی ہیں. ان قیمتوں پر ان پراپرٹیز کو سیل کریں گے اور پھر ایک دفعہ منافع کمائیں گے. تو ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی ان پٹ اپنے کمنٹس کے ذریعے دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے جسمانی اور مالی محتاجی سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.